نبی علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں جتنا ایک کمرہ ہوتا ہے، کمرے جتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، فی الحیات، اور پیٹ جھلک رہے ہیں شیشے کی طرح، اور ان کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا سانپ پھر رہے، پیٹوں کے اندر سانپ پھر رہے ہیں، ترا من خارج بطونہم، اور وہ باہر سے نظر آ رہے ہیں، پیٹ کے اندر والے سانپ باہر سے نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے پیٹ ان کے اندر سانپ۔ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، حضور فرماتے ہیں میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ قال ہؤلاء اکلۃ الربا، جبریل نے کہا محبوب یہ سود خور ہے۔ یہ کون ہے؟ سود خور ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم پتہ نہیں کس گمان کے اندر پھر رہے ہیں، ہماری تو پوری ریاست ہی سود کے اوپر ہے، ہمارا تو پورا نظام ہی، جس نظام کے اندر ہم راضی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ترقی یافتہ یہ نظام سارا ہی، اللہ ہم پہ رحم کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ کون ہے؟ ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاتیت نہر علی نہر، پھر مجھے ایک نہر دکھائی گئی جو ہے احمر مثل دم، وہ خون کی نہر ہے، خون کی، اس کے اندر خون ہی خون ہے، اور اس میں دیکھا کہ بندہ ہے جو اس کے اندر غوطے لا رہا ہے، غوطے لا رہا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، اور جب وہ خون کی نہر میں غوطے لگانے والا خون کی نہر میں غوطے لگاتا لگاتا باہر نکلتا ہے، تو وہ جو قدومیہ ہجارہ، جس بندے نے وہ پتھر پکڑے ہوئے ہیں نا، وہ اس کو مارتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے پتھر، کہ تو باہر نہ نکل اندر ہی رہ، وہ اس کے منہ کے اندر اوپر پتھر مارتا ہے، منہ پر پتھر مارتا ہے، پھر وہ خون کی نہر میں ڈوبتا ہے۔ من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا ھذا آکل الربا، یہ بھی سود خوروں کی قسم ہے۔ جس سود کے کئی نام انہوں نے بنا لیے نا، فرمایا یہ بھی سود خوروں کی ایک قسم ہے جن کو اس طرح کا عذاب ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کشف لہ عن حال من ترک الصلاۃ المفروضہ، پھر مجھے ان لوگوں کو دکھایا گیا جو جن کی نمازیں رہ جاتی تھیں، جو فرض نماز بھی چھوڑ دیتے تھے۔ فاوتا قوم، میں اس قوم کے اوپر آیا، فرمایا ترضخ رؤوسہم کلما رضخت عادت کما کانت، کہ ان کو لٹا کر ان کے سروں کے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، ان کا سر پتھر سے ٹوٹ جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے، پھر سر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے، یہ ہو رہا ہے، ایسا بار بار ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کی جبریل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے نمازیں فرض کی تھی، تتساقل رؤوسہم عن الصلاۃ المکتوبہ، جب نماز ہوتی تھی تو ان کے جسم بھاری پڑ جاتے تھے، اپنی مجلس چھوڑنے کو، اپنی سیٹ چھوڑنے کو، اپنی محفل چھوڑنے کو، اپنا کام چھوڑنے کو ان کا دل نہیں کرتا تھا، زان سن کے ان کے دل بوجھل ہو جاتے تھے کہ نہیں جانا، بیٹھے رہتے تھے۔ فرمایا یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو نماز چھوڑنے والے ہیں، نماز ترک کرنے والے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر جو ہے انس بن مالک فرماتے ہیں قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پھر میں مررت لیلۃ الاسری ابی، پھر میں اس رات ایک ایسے قوم کے پاس سے گزرا، فرمایا شفاہم تقرض بمکاریز من نار، جن کے جو بچے ہیں وہ جو ہے آگ کی کینچیوں کے ساتھ جو ہے وہ کاٹی جا رہی ہیں۔ قلت من ہؤلاء، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جن کے جبڑے، جن کے جو ہے زبانیں، یہ جو ہے سینے یہ کاٹی جا رہی ہیں، کاٹی جا رہی ہیں، اور وہ بھی آگ کی کینچیوں کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے، میں نے جب پوچھا نا کہ جبریل یہ کون ہے، من ہؤلاء یہ کون ہے، قالو، تو آگے سے مجھے آواز آئی خطباء من اہل الدنیا، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، وہ علماء ہیں، یأمرون الناس بالبر وینسون انفسہم وہم یتلون الکتاب افلا یعقلون، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود کو بھلا دیتے تھے، حالانکہ انہوں نے کتاب پڑھی ہوئی تھی۔ کیا انہیں عقل نہیں تھی کہ پوچھ رب نے ہم سے بھی کرنی ہے، مرنا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے، اپنی جانوں کو
بھولے ہوئے تھے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا فمر علی قوم لهم اظفار من نحاس یمخشون وجوہہم, کہ ان لوگوں کے جو ناخن ہیں وہ تانبے کے ہیں, وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں, اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں, پھاڑ رہے ہیں, اور اپنے سینوں کو وصدورہم, اور اپنے سینے جو ہیں وہ تانبے کے ناخنوں سے کھینچ رہے ہیں. فقال من ہؤلاء جبریل, میں کہا جبریل یہ کون ہے؟ فقال ہؤلاء الذین یاکلون اللحوم, فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے, لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. لوگوں کی, ایک بزرگ کا میں پڑھ رہا تھا, ان کے پاس کوئی آیا تو اس نے اس کو کہا جی فلاں بندہ جو ہے نا وہ ایسا ہے, یہ ہے, وہ ہے, کسی مسلمان کے بارے میں لمبی ساری اس نے لسٹ بیان کر دی. تو ان بزرگوں نے پوچھا کہ تو کبھی روم گیا ہے جہاد کے لیے؟ نے کہا جی نہیں, کبھی نہیں گیا. کبھی ایران کے مجوسیوں کے خلاف ایران جنگ پہ گیا؟ اس نے کہا جی کبھی نہیں گیا. فلاں جگہ پہ گیا؟ اس نے کہا جی نہیں گیا. کبھی کسی کافر سے لڑا اور اس کو تو نے مار دیا اور اس کے بازو توڑ دیا؟ جی نہیں. فرمایا کافر تجھ سے محفوظ ہیں اور مومن محفوظ نہیں ہے, کچھ شرف کر. کافر تجھ سے محفوظ ہیں اور مومن نانو تو نے کبھی کسی کافر کے ساتھ جہاد کیا, نہ تو روم جا کے لڑا, نہ تو ایران جا کے لڑا, انہیں کچھ کیا بھی نہیں ہے. کافروں کے خلاف تو نے کچھ نہیں کیا اور مومنوں کے خلاف تیری زبان چل رہی ہے. فرمایا تجھ سے کافر محفوظ ہیں اور مومن محفوظ نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ جن کے تخت جو ہے نا وہ تانبے کے ہیں, ناخن سینہ بھی نوچ رہے ہیں اور چہرے بھی نوچ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں, لوگوں کی برائی کرتے ہیں پیٹ پوچھے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی بندے کو جہاں اس کی عزت ہو, جس نے اس بندے کو وہاں ذلیل کرنے کے لیے باتیں کی اس کے خلاف, تو فرمایا اللہ اس کو ایسی جگہ پہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت ہو, یعنی اس کا بدلہ خدا خود لیتا ہے. تو معراج کے اندر یہ مراحل بھی ہمیں دکھلانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بلا کر بتلایا ہے کہ لوگوں کے کردار اخلاق اپنے درست کریں, کہ یہ تمہارے سامنے محبوب ہم نے ایک نمونہ رکھ دیا ہے کہ جو کرے گا اس کو سزا بھی اسی طرح سے جو ہے وہ دی جائے. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال فی مؤمن وهو ليس فيه, کہ جس بندے نے مومن کے بارے میں ایسی بات کی جو اس کے اندر موجود نہیں. مثلا کسی نے کہا کہ فلاں بندے نے شراب پی ہے, حالانکہ اس نے پی, یہ کہا اس نے زنا کیا, حالانکہ اس نے کیا نہیں. کوئی بھی دو نمبری دھوکہ فراڈ کہا فلاں نے ایسا کیا, حالانکہ اس نے کیا نہیں ہے. فرمایا ایسا بندہ جو کسی مومن کے بارے میں وہ بات کرتا ہے جو اس کے اندر موجود ہے, وہ محض الزام تراشی یا بہتان لگاتا ہے, تو فرمایا ایسے بندے جو زبان سے دوسروں کی خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں, اللہ ان کو ردقۃ الخبال ایسی جگہ پہ رکھے گا جہاں جہنمیوں کی پیپ اکٹھی ہو کے آتی. جہنم پھر جہنمیوں کی پیپ, تو فرمایا جہاں جہنمیوں کی پیپ اکٹھی ہو کے آتی ہے نا, اس بندے کو اللہ وہاں رکھے گا جو دوسروں کے خلاف باتیں کرتا ہے, ایسی باتیں جو ان کے اندر موجود ہے. اگر ہم ایسے لوگوں میں سے ہیں کہ ہم اس کے خلاف وہ بات کرتے ہیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہے, تو پھر نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق, کیونکہ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. پھر حضور کا فرمان ہے کہ جہنم بھی ملے گی اور وہ حصہ ملے گا جہاں جہنمیوں کی پیپ اکٹھی ہو کے آتی ہے. اس لیے کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ.